ماتل زہرا کی یہ روداد سنو، کی ہے امت نے مصیبت میں جو بیداد سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ انسانی میں عورتوں کے حقوق کو ہمیشہ پامال کیا گیا۔ سماج میں جو مقام و منزلت انہیں ملنی چاہیے تھی اسے نظر انداز کیا گیا، لیکن دین الہی نے اس جاہلانہ سوچ کو ختم کیا اور عورتوں کو ان کے حقوق اور انہیں عزت و احترام بخشا۔ شاید اسی لیے عالمین کے رب نے اپنے حبیب کو اپنی سب سے بڑی رحمت آپ کی عصمت مآب بیٹی جناب فاطمہ زہرا کو نمونۂ عمل بنا کر اس دنیا میں بھیجا، جن کے ذریعے نسل پیغمبر اور کار رسالت کا سلسلہ قائم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لوٹی بیٹی جن کا نام فاطمہ، لقب زہرا، بطول، سیدہ، طاہرہ، معصومہ اور کنیت ام الحسنین اور ام ابیہا ہے، بعثت کے 5ویں سال 20 جمادی الثانی کو اس دنیا میں آپ تشریف لائیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب خدیجہ ہیں، جو اپنی دولت کے لحاظ سے ملکۃ العرب اور کردار کی پاکیزگی کے لحاظ سے طاہرہ کہلاتی ہیں۔ دین کا تبلیغی مشن جناب خدیجہ کی بدولت ہی جاری و ساری ہوا، یعنی پھیلا، کیونکہ مادر زہرا نے اپنی ساری دولت دعوت حق کے لیے خرچ کر دی۔ جناب فاطمہ زہرا کو وراثت میں ماں کی دولت تو نہ ملی، کیونکہ وہ پہلے ہی راہ خدا میں خرچ ہو چکی تھی، البتہ اپنی والدہ جناب خدیجہ کا جذبہ ایثار و وفا آپ کی وراثت ٹھہرا۔ جناب فاطمہ زہرا اپنے والدین کے زیر سایہ عظیم ماحول میں پرورش پانے لگیں۔ انسانیت و شرافت میں خدا کی بہترین مخلوق کی پیرو تھیں، لہٰذا آپ خیر النساء اور خواتین عالم کی سردار اور ائمہ اطہار کی ماں تھیں۔ وحی کے سائے میں سفر زندگی کا آغاز ہوا۔ اس روحانی فضا میں آپ کی زندگی بسر ہونے لگی۔ قلب رسول میں فاطمہ زہرا سے زیادہ کسی کی عزت نہ تھی، اور پیغمبر آپ سے زیادہ، یعنی اپنی بیٹی جناب فاطمہ سے زیادہ کسی اور کو عزیز نہ رکھتے تھے۔ جناب فاطمہ زہرا کی منزلت و مقام کو وضاحت سے امت کے سامنے بیان کرتے تھے، تاکہ مسلمان فاطمہ زہرا کی منزلت کو پہچان لیں اور ان کی نسل سے پیدا ہونے والے ائمہ علیہ السلام کی عظمت کو سمجھ لیں، تاکہ حق فاطمہ حضرت فاطمہ زہرا کو دے دیں اور عزت و حرمت کا لحاظ کریں۔ اسی لیے آپ فرماتے تھے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ مشیت ازدی کا تقاضا ہوا کہ فاطمہ زہرا اپنا بچپن تبلیغ دین کے شدید ترین مرحلے میں گزار رہی تھیں۔ یہی وہ وقت تھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان بنی ہاشم کو شعب ابی طالب میں مکے والوں نے پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ حق کے دفاع اور راہ خدا میں قربانی کی خاطر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے زندگی کی سختیوں اور بائیکاٹ کی تلخیاں، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، جن میں جناب فاطمہ زہرا بھی شامل تھیں۔ خداوند عالم کا طریقہ کار رہا ہے کہ اس نے ہر زمانے میں مردوں میں ممتاز افراد کو پیدا کیا، جیسے اس نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جو اپنے زمانے میں جداگانہ شخصیت کے مالک تھے، اسی طرح خداوند عالم نے ہر زمانے میں عورتوں میں بھی ممتاز شخصیت والی خواتین کو بھی خلق کیا، تاکہ وہ اپنے زمانے کی خواتین کے لیے نمونۂ عمل بن سکے، جیسے جناب مریم بنت عمران جو اپنے زمانے کی ممتاز خاتون تھیں، جبکہ جناب مریم سلام اللہ علیہا صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں۔
تو آپ خود سوچئے کہ جناب فاطمہ زہرا کی کیا منزلت ہوگی جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اسی لیے خدا نے جناب فاطمہ زہرا کو خلق کیا تاکہ مومنوں مومنات کے لیے زندگانی دنیا میں نمونہ عمل موجود رہے۔ اگر جناب فاطمہ زہرا جداگانہ شخصیت کی مالک نہ ہوتی تو خدا ان کی رضا کو اپنی رضا اور ان کے غضب کو اپنا غضب قرار نہ دیتا، جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا اس سے راضی ہے جس سے فاطمہ راضی ہیں، اور خدا اس پر غضب کرتا ہے جس پر فاطمہ غضبناک ہوتی ہیں۔ آپ کی فضیلت میں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم بندوں پر خدا کی حجت ہیں اور ہماری جدہ ہمارے لیے خدا کی حجت ہیں۔ آپ کے فضائل انسانی فکر سے باہر ہیں، کیونکہ آپ ایک طرف مثالی زوجہ تھیں تو دوسری طرف مثالی ماں اور بیٹی کے کردار سے آراستہ تھیں۔ جناب فاطمہ زہرا اخلاق کی بلندیوں، طہارت و پاکیزگی، زہد و ایثار میں ایک مکمل نمونہ تھیں۔ صبر کی منزل یہ تھی کہ 5 سال صرف ایک بوسیدہ چادر میں گزار دیے، لیکن آپ نے حالات کا کوئی شکوہ نہیں کیا۔ گھر کا کام ایک دن جناب فضہ کرتی تو دوسرے دن سارے کام دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا انجام دیتی، مگر افسوس اس عظیم بی بی کو مختصر سی زندگی میں امت نے اتنے غم دیے کہ ان پر دنیا تنگ ہو گئی۔ چاہنے والے باپ کی وفات کے بعد ایسا لگتا تھا کہ زہرا کا سکون چھن گیا ہو۔ سب سے بڑا ظلم زمانے نے یہ کیا کہ بابا کی وفات کے بعد آپ کے رونے پر پابندی لگا دی تھی، یہاں تک کہ بعد رسول آپ پر رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے جلتا ہوا دروازہ گرایا، جس کی وجہ سے آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور آپ ان غموں کی تاب نہ لا سکیں۔ امت کے اس ظلم کی وجہ سے 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری کو آپ اس دار فانی سے کوچ کر جاتی ہیں، اور آپ ہمیشہ اپنی پوری زندگی یہی نوحہ پڑھتی رہیں۔ اس دنیا سے جانے سے پہلے بابا آپ کے بعد اس امت نے اتنے مصائب ڈھائے کہ اگر یہ مصائب دنوں پہ پڑھتے تو وہ تاریک رات میں بدل جاتے۔ ناظرین، تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، جس میں ہم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بارے میں بات کی۔ آج بس یہیں تک، انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔